نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کی عددی جو تعداد ہے اس میں کیا فرق پایا گیا۔ کیا قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اپوزیشن کی بھاری تعداد کو حکومت سے کم تر دکھایا یا کوئی اپوزیشن کے ارکان ہی کم آئے؟ میں نے اس سلسلے میں قومی پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر حسین صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ارکان کی تعداد 197 تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں حکومت کے ارکان کی تعداد 187 تھی۔ لیکن جب ڈویژن کرائی گئی اور اس میں گنتی کرائی گئی تو اسپیکر نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان جو اس وقت حکومتی تعداد موجود تھی اس کو 200 دکھایا اور اپوزیشن کو 190۔ اپوزیشن کے بار بار اصرار کے باوجود اسپیکر نے ری کاؤنٹنگ کرانے سے انکار کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپنا کورم ہی پورا کرنے میں ہر بار ناکام رہتی ہے۔ پچھلے 2 دن سے قومی اسمبلی کے اجلاس اس لیے ملتوی ہوتے رہے کہ حکومت کے ارکان کی تعداد ہی پوری نہیں ہوتی تھی، حکومت کورم پورا کرنے میں ہی سرے سے ناکام ہوتی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی ارکان قومی اسمبلی کی کارروائی یا سینٹ کی کارروائی میں عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ عام تاثر یہ تھا کہ جس طرح پچھلے FATF کے بلوں میں قومی سلامتی کے اداروں کی مداخلت سے قانون سازی آسانی سے ہو گئی تھی، لیکن اب کی بار حکومت نے اپوزیشن کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں باقاعدہ ووٹنگ بھی ہوئی اور باقاعدہ اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا، اور بالآخر جب اسپیکر نے جانبدارانہ طریقے سے اپوزیشن کے ارکان کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی تو انہوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ امراً اب یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کر کے حکومت کو فری ہینڈ دے دیا اور اس کو ٹف ٹائم نہیں دیا، لیکن بہرحال حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کے واک آؤٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی تقریر کرنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے بھی کھل کر اپوزیشن پر تنقید کی اور کہا سب باتوں پر سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن کرپشن پر نہیں۔ حکومت کے ذہن میں اور پرائم منسٹر عمران خان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید ساری اپوزیشن ہی کرپٹ ہے۔ کل انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں پوری اپوزیشن کو تو نہیں کہتا، لیکن ان کے لیڈروں کے بارے میں ان کی رائے ایسی ہے۔ بہرحال یہ تلخی کا ماحول ہے۔ تلخی کے ماحول میں اس وقت پارلیمنٹ پراپرلی کام نہیں کر رہی، اور اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس تو آج غیر معینہ مدت کے لیے اس لیے ملتوی ہو گیا کہ کورم بھی پورا نہیں تھا۔ اگلے روز سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت قانون سازی میں کوئی دلچسپی لے رہی ہے۔ بہرحال اس نے سینٹ میں مسترد کیے گئے 8 بل منظور کرا لیے ہیں۔ اس نے FATF کو جا کر جو بتانا ہے وہاں پر اس کے متعلقہ جو بل منظور ہو گئے ہیں، اب حکومت FATF میں یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوگی کہ ہم نے پاکستان میں منی لانڈرنگ کو اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے قوانین سخت کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سوال ہے کہ تیسرا پارلیمانی سال شروع ہو گیا ہے، لیکن حکومت کے ارکان کو ابھی تک حکومت ان کو پارلیمنٹ کے اندر ان کو موجود رکھنا ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے کب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا، لیکن جب وزیر اعظم ہی کم آئیں تو پھر حکومت کے ارکان بھی کم ہی آئیں گے۔ کل کے اجلاس میں تو اسپیشلی میاں شہباز شریف لاہور میں ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد
ادھر اسلام آباد آئے اور انہوں نے حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے بلوں کی مخالفت کی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خوشگوار تعلقات نہیں. یہ خوشگوار تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اے پی سی میں اپوزیشن کا کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا. شکریہ.